السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ماہ محرم میں رونما ہونے والے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور امید کروں گا کہ یہ واقعات آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافہ فرمائیں گے اور آپ ان تعلیمات کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے اور اپنے دوستوں، اپنے بچوں اور بزرگوں تک یہ شیئر کریں گے، کیونکہ دوستوں آج کل بہت مصروفیت کا دور ہے، کسی کے پاس بک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں لگا ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستوں، محرم الحرام میں پیش آنے والے تاریخ اسلام کے اہم واقعات۔ 8 نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں قیام فرما ہوئے، اور 12 نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور اسی نسبت سے اسلامی تقویم ہجری تقویم کہلاتی ہے۔ 7 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عالمگیر تبلیغ کا آغاز کیا اور مختلف ممالک کے سلاطین کے نام مکتوب ارسال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور 7 ہجری کو ہی غزوہ خیبر پیش آیا، جس میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے قریب یہودیوں کے قدیم گڑھ کا خاتمہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر 7 ہجری میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 7 ہجری مہاجرین حبشہ امن قائم ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 9 ہجری زکوٰۃ کی تنظیم قائم ہوئی اور اسے مسلمانوں پر نافذ کیا گیا۔ 11 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نخا کا وفد حاضر ہوا، جو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ سے ملاقات کرنے والا آخری وفد تھا۔ 12 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کی مناسبت سے اسلامی تقویم کو نافذ کیا۔ 21 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لشکر اسلام نے نام نہاد کی بے مثال فتح حاصل کی۔ 24 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 24 ہجری میں ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ 36 ہجری سیدنا علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ 61 ہجری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان نثاروں سمیت جام شہادت نوش فرمایا۔ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ سے درخواست کروں گا آخر میں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔